کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں داہنی جانب کو مقدم رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی زلفوں میں کنگھا کرتے تھے تو 20 سے سیدھی مانگ آپ نکالتے تھے۔ سیدھی مانگ نکالنے میں آپ علیہ السلام پہلے دائیں جانب کے بال سیدھے کرتے تھے، دائیں جانب۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا۔ آپ نے بھی اپنے بالوں کو سیدھا کرنے میں دائیں جانب کے بالوں کو سیدھا کیا۔ آپ اللہ کے راستے میں کرتا پہن رہے ہیں، اللہ کے راستے میں پائجامے میں داہنے پائچے میں آپ پیر ڈال رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں۔ حتی التناول والترجل، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب جوتے پہنتے تھے تو پہلے داہنا پیر اندر داخل کرتے تھے۔ نبی کی سنت کی اتباع میں آپ نے یہ کام کیا تو آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں۔ مسجد میں آپ جا رہے ہیں، دروازہ آ گیا اور دروازے پہ آپ کھڑے ہو گئے۔ ذرا اس مضمون کو توجہ سے سن لینا، بڑا اہم سبق ہے یہ۔ آپ دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور داخل کہاں ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں، اور گھر سے نیت کر کے چلے ہیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں۔ گھر سے لے کے مسجد کے دروازے تک آپ کہاں ہیں؟ اس کو ہلکے میں تو نہیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ہلکے میں لیا تو اللہ کے راستے کے ذریعہ اللہ تک کبھی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا راستہ ہی آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو انہی راستوں سے جانا پڑے گا جو انہوں نے متعین کیے ہیں۔ ایک راستہ عبادت کی لائن کا ہے اور دوسرا راستہ سنت کی لائن کا ہے۔ پہنچیں گے کہاں؟ اللہ تک۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بہت سارے راستے ہیں۔ کرتے پہن کے کرتے پہن کر، پائجامے پہن کر سنت کی اتباع کرو گے تو اللہ تک رسائی ہو جائے گی۔ اللہ اپنا محبوب بندہ بنا دیں گے، کیونکہ محبوب کی سنتوں کو اپناؤ گے تو اللہ اپنے محبوب کی سنتوں کے اتباع کی برکت سے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے، اپنا قرب عطا کر دیں گے۔ تو آپ مسجد کے دروازے تک پہنچے، گھر سے لے کے یہاں تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب جانا ہے آپ کو اندر، دیکھو سنتوں کی پیروی کر کے جانا۔ پہلے آپ کو اللہ کا نام لینا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ۔ کبھی بھی آپ بسم اللہ پڑھے بغیر اندر مت جانا۔ پہلے کیا پڑھیں گے؟ ابھی مسجد سے باہر ہیں، بالکل دروازے پہ کھڑے ہیں، رسول علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کر کے آپ اندر جائیں گے تو پہلے ان کا نام لو جن کے گھر جا رہے ہو۔ اللہ کے گھر جا رہے ہو، ان کا نام لینا پڑے گا، بسم اللہ۔ اور پھر جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو یہ پورا نظام عبادت ملا ہے، وہی ان کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام بھیجو۔ یہ غسل کس نے سکھایا؟ یہ وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ نماز کی ادائیگی کا سلیقہ کس نے عطا کیا؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو جس رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ پورا نظام عبادت ہمیں اور آپ کو مل گیا، مسجد میں قدم بعد میں رکھنا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر اس رسول کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام بھیجو۔ اب آپ یہ کہیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دو کام ہو گئے، کریں گے یہ کام؟ کرتے ہیں آپ؟ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے اس وقت، ہم اور آپ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ہم سب اللہ کے راستے میں زندگی گزارنے والے بن جائیں اور شیطان کے راستے سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد جو دعا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے سبق میں اس دعا کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دوں، پھر تیسری چیز بتلا دوں گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، مسجد کے دروازوں پہ وہ دعا لکھی بھی ہوتی ہے۔ میں پڑھ کے سناؤں یا آپ سنائیں گے؟ سنا دیجیے آپ لوگ بلند آواز سے۔ اللہم افتح لی ابواب
رحمتک یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ؟ یہ دعا ضرور پڑھنی ہے آپ کو داخل ہوتے وقت میں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ پہلے اس کا ترجمہ سمجھیں، پھر یہ دعا میں آپ کو سمجھاؤں گا کتنی اہم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ دروازے یاد رکھنا، بس دروازوں کو ہی سمجھانا ہے مجھے آج کے درس میں آپ کو۔ دیکھیے ہر مسجد کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے، اور بعض مسجدوں میں ایک سے زائد دروازے ہوتے ہیں۔ یہاں کتنی مسجدیں ہیں رسول پور میں؟ 9، اچھا 2 ہیں۔ دونوں مسجدوں کا ایک ایک دروازہ ہے یا ایک سے زائد ہیں؟ ایک ایک ہے، ایک میں ایک ہے اور ایک میں 2 ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دروازوں کو کھولنے کی ذمہ داری جن صاحب کے پاس ہے، وہ مؤذن صاحب ہوں یا صدر صاحب ہوں، جن کے پاس بھی چابی رہتی ہے، اگر وہ دروازے نہ کھولیں تو ہم اور آپ اندر جائیں گے کیسے؟ اگر یہ مادی لکڑی کے دروازے، لوہے کے دروازے، اسٹیل کے دروازے بند ہیں اور جس کے پاس چابیاں ہیں ان دروازوں کی وہ ہے نہیں، تو کسے بلائیں گے آپ؟ انہی کو جن کے پاس اس کی چابی ہے۔ آپ فون کریں گے کہ صاحب دروازہ تو کھولو تاکہ ہم اندر جائیں، تو مسجد کے یہ مادی دروازے تو مؤذن صاحب کھول دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دروازے کھول دیں گے، آپ اندر چلے جائیں گے۔ جب تک دروازے بند رہیں گے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ یہ تو مسجد کے خادم کے اختیار میں ہے کہ مسجد کے دروازے بند کرے اور کھول دے۔ کھولے گا تو اندر جائیں گے، بند رہیں گے تو باہر کھڑے رہیں گے اور پھر اسی کو بلائیں گے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اندر بہت سارے دروازے ہیں، وہ دروازے ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ یہ جو آپ کی رسول پور میں 2 مسجدیں ہیں، ایک میں ایک دروازہ، ایک میں 2 دروازے نظر آتے ہیں نا، پکڑ بھی لیتے ہیں انہیں، دھکا دے کے کھول بھی دیتے ہیں، لیکن مسجد جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے آپ داہنا قدم اندر رکھیں گے، جہاں پہ مسجد کے احکام نافذ ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے دروازے ہیں، اور وہ اسٹیل کے نہیں ہیں، وہ دروازے لوہے کے نہیں ہیں، وہ دروازے لکڑی کے نہیں ہیں، وہ سارے دروازے رحمت کے ہیں۔ کس کے دروازے ہیں اندر؟ رحمت کے۔ وہ رحمت کے دروازے نظر بھی نہیں آتے، ان رحمت کے دروازوں کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، ان رحمت کے دروازوں کو مؤذن صاحب نہیں کھول سکتے، رحمت کے وہ دروازے مسجد کے خادم نہیں کھول سکتے، رحمت کے وہ دروازے صدر صاحب نہیں کھول سکتے، رحمت کے دروازے رحمت والا ہی کھولے گا۔ وہ دروازے کون کھولے گا؟ جس کے ہیں رحمت کے دروازے ارحم الراحمین ہی کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوتے اپنے لیے رحمت کے وہ دروازے کھلوا لیے تو اندر جا کے آپ کو آپ کا رب رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، اور اگر رحمت کے دروازے نہیں کھلوائے ایسے ہی چلے گئے تو جیسے گئے تھے ویسے واپس آ جائیں گے۔ آج اپنی حالت دیکھیے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دل جتنا پریشان تھا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی دل اتنا ہی پریشان ہے۔ 4 رکعت نماز ادا کرنے سے پہلے دل اور دماغ میں جتنا اضطراب تھا، جتنی الجھنیں تھیں، جتنی ٹینشن تھی، اندر گئے 12 رکعت نماز پڑھی، 17 رکعتیں پڑھی، 20 رکعتیں پڑھی، اور دل اور دماغ میں وہی ٹینشن، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے اور آپ نے اپنے لیے رحمت کے دروازے کہاں کھلوائے؟ یہ اسٹیل والا دروازہ کھلوانا جانتے ہیں، یہ لوہے اور لکڑی والا دروازہ کھلوانا جانتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے رحمت کے ان دروازوں کا پتہ بتا دیا کہ رحمت کے دروازے یہاں لگے ہیں، اور ان کو کھلوانے کی چابی بھی اپنی امت کے حوالے کر دی۔ وہ رحمت کے دروازوں کی چابی یہ ہے کہ داخل ہوتے ہوتے کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ آپ میرے لیے، کس کے لیے؟ لی، میرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیجئے۔
بلایا انہوں نے اسی لیے ہے کہ وہ رحمت سے نواز دیں. اب آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. داہنا قدم اندر رکھو اور اعتکاف کی نیت کر کے جاؤ. دل کی دنیا بدل جائے گی, پریشان دماغ سکون پا جائے گا, مضطرب دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. کریں گے کوشش. ایسے اللہ کے گھر میں جایا جاتا ہے. ہم نے کچھ نہیں پڑھا, ایسے ہی داخل ہو گئے. میاں ایسے تو آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, اور ایسے ہی نکل آتے ہیں. ایسے تو آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے. گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے اور گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے. جس نبی نے آپ کو اپنے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہو, کیا اس نبی نے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ اور کوئی سلیقہ نہیں سکھایا ہوگا؟ ضرور سکھایا ہے, مگر ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی. کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ. اب کہاں وقت گزر رہا ہے اللہ کے راستے میں. جو 5 کام آپ نے کیے, دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے بسم اللہ پڑھا, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھا. نمبر 3 اللہم افتح لی ابواب رحمتی کی دعا پڑھی آپ نے. نمبر 4 داہنا قدم آپ نے اندر رکھا. نمبر 5 آپ نے اعتکاف نیت کر لی. آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں. عبادت کے حوالے سے جو کام آپ برپا کر رہے ہیں, یقین رکھنا کہ میں اس وقت الحمدللہ اللہ کے راستے میں ہوں. اور نبی کی سنتوں کو اپنانے کے حوالے سے جب کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو یقین جاننا کہ آپ اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں. حد یہ ہے کہ آپ مسواک کر رہے ہیں. مسواک سنت ہے. مسواک کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کس کے راستے میں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں. سب کو معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں. مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی, اور دنیا کی تمام سائنسدانوں کو, میڈیکل سائنس کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں. سب کو معلوم ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں دیکھتی ہیں. اس کا سائنٹیفک تجزیہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو سب جانتے ہیں کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کیوں دیکھ رہی ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. کان سن رہے ہیں, سب کو معلوم ہے. آپ سن رہے ہیں میری باتیں. کیوں سنتے ہیں یہ کان؟ ان کانوں کے پردوں میں وہ کون سا مٹیریل موجود ہے جو آواز کو کیچ کر کے اس آواز کو دماغ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں یہ کان کے پردے, اور دماغ اس کو سمجھ کے دل کی طرف بھیج دیتا ہے. دل یا تو خوش ہو جائے گا یا غمزدہ ہو جائے گا. اگر یہ الفاظ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر آپ کے کانوں کے پردوں تک نہ پہنچیں تو پوتے کی خوشی کی خبر سن سکتے ہیں. جب خبر ہی نہیں سنی تو خوشی کیسی ہے نا. ابا کے انتقال پہ غمزدہ ہوں گے خبر سن کے, جب خبر ہی نہیں سنی تو غم کیسا. آپ جب اس کے اوپر توجہ کریں گے تو کانوں کے, اور ٹائم کتنا لگتا ہے. ادھر میں نے بولا, آپ کے کانوں کے پردوں تک میسج پہنچا. پردے سمجھتے کچھ نہیں. پردوں کا کام کیا ہے؟ مائک کا کام ہے میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچا دیں. تو کانوں کے پردوں کا کام ہے اس آواز کو دماغ تک پہنچا دیں. اس سے بڑا کوئی کام نہیں, اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے کانوں کے پردوں کا. دماغ کا کام ہے سوچنا. اس نے تجزیہ کیا. اس قدر تیز رفتاری, برق رفتاری سے عمل جاری ہوتا ہے. دماغ نے فوراً تجزیہ کیا اور دل کی طرف اسے بھیج دیا. خبر ملی تو خوش ہو گئے, ہنس پڑے, مسکرانے لگے. خبر اندر اس کا مضمون پہنچا, غمزدہ ہو گئے, لڑھک گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گئے. ایک خبر سن کر. الفاظ کی یہ قوت اور یہ تاثیر ہے. زبان بولتی ہے, یہ انگلی کیوں نہیں بول رہی ہے؟ دل بھی تو دھڑک رہا ہے, وہ بھی لوتھڑا ہے, زبان بھی لوتھڑا. یہ زبان بول رہی ہے, دل کیوں نہیں بول رہا؟ زبان بول رہی ہے, سب کو معلوم. کیوں بول رہی ہے کسی کو نہیں معلوم. پہلو میں دل دھڑک رہا ہے, پورے بدن کی رگوں میں, نسوں میں خون کا دورانیہ اس کے پریشر سے جاری تو ہے. کیوں دھڑک رہا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. بس یہ معلوم ہے کہ دھڑک رہا ہے. ان حقیقتوں کو جان لینے کے بعد اب دنیا داری سے ایک قدم اوپر اٹھیے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ تو دنیا جانتی ہے. کیوں دیکھ رہی ہیں؟
جواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اللہ دکھا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان آنکھوں کو کس کے راستے میں استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ یہ آنکھیں بنائی انہوں نے ہیں، دیکھنے کی قوت استعداد انہوں نے رکھی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے جنہوں نے یہ آنکھیں بنائی ہیں ان آنکھوں کو انہی کے راستے میں ہم استعمال کریں گے۔ کیسے؟ قرآن مجید آپ دیکھنے لگے، قرآن مجید ابھی پڑھ نہیں رہے ہیں، قرآن مجید کھولا اور آپ اس کی آیتوں کو، اس کے حروف کو ان آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا۔ جس وقت آپ اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھ رہے ہیں، کس کے راستے میں ہیں؟ اللہ کے راستے میں، کیونکہ آپ نے آنکھوں کا استعمال اللہ کے راستے میں کیا۔ گھر پہنچے بیٹے اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں پیار سے، محبت سے، اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں پیار سے، محبت سے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے۔ قرآن مجید آپ سننے لگے، نعت پاک آپ سننے لگے، صلاۃ و سلام آپ سننے لگے، تو یہ کان آپ کے نیکی میں مصروف ہیں، آپ اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں۔ ایک غریب مزدور آدمی بڑا سا ٹوکرا لیے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہے کھیت میں، مگر اس سے وہ ٹوکرا اٹھ نہیں رہا۔ آپ آگے بڑھے کہ میں آپ کا ٹوکرا آپ کے سر پہ رکھوائے دیتا ہوں، آپ نے اس کے ٹوکرے میں سہارا لگایا اور وہ ٹوکرا آپ نے اس کے سر کے اوپر رکھوا دیا۔ کہاں ہیں آپ؟ اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو یہ چند مثالیں دے کے میں نے یہ مضمون آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس وقت کوئی عبادت کر رہے ہوں تو یقین بنا لینا کہ اس وقت میں اللہ کے راستے میں ہوں۔ جس وقت آپ کسی سنت پہ عمل کر رہے ہوں، چاہے سرما ہی کیوں نہ لگا رہے ہو، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات کو عنوان بنائے بغیر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی کسی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوں، اللہ کی مخلوق انسان ہی نہیں، کوئی بھی مخلوق ہو، جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوں گے اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے راستے میں ہوں گے۔ دیکھیے فقہی احکام الگ ہیں، کتا ناپاک ہے، سب کو معلوم ہے کتا ناپاک ہے، لیکن بھوکا ہے، کھانا کھلاؤ اللہ کے راستے میں ہو۔ وہ کتا پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ، جنت اللہ عطا کر دیں گے۔ اللہ کی مخلوق ہے، ایک کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ ناپاک، فقہی احکام، آپ نے اس کو اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور ہاسپٹل میں لے گئے جہاں جانوروں کا علاج ہوتا ہے۔ جتنی دیر تک آپ کو کتا لے کے ہاسپٹل جا رہے ہوں گے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے گئے، بچوں کو حلال کھانا کھلانا ہے، حلال روزی کھلانی ہے، آپ جس وقت کھیت جوت رہے ہوں گے، ہل چلا رہے ہوں گے، اس وقت آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ کھیت کاٹ رہے ہوں گے اس وقت بھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ دکان میں بیٹھ کے تجارت کر رہے ہوں اس وقت بھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں، کیونکہ کسب رزق حلال عبادت ہے، حلال روزی کمانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ باقی مضمون تو سب آپ نکال لیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ میں نے 3 بنیادیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو، وہ دیکھو بچوں کو کس نے بھیجا ہے انہیں؟ سنو بیٹا، یہ کلاس چل رہی ہے، کلاس۔ بیٹے چلو اسے یہ چائے نوشی نہ کریں بھائی، بچوں کو باہر کر دیں، ایسا نہ کرو بھائی۔ یہ ساری بدعتیں ہم نے اپنے جلسوں میں جاری کر دی ہیں۔ کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہوں تو اس کلاس میں ایسی حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پروفیسر صاحب کا لیکچر چل رہا ہے۔ یہاں قرآن و حدیث کا پورا مغز نکال کے بڑے وسیع مطالعے کے بعد آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میں بھی ایک لیکچر دے رہا ہوں قرآن و حدیث کے تناظر میں، اور آپ جو ہیں وہ چائے پینے میں مصروف ہو جائیں۔ ان بدعتوں کو اپنے جلسوں سے ختم کر دو یکسر، اور تہیہ کرو کہ پورے سال میں ایک مرتبہ آپ ایک کلاس میں آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ کبھی کسی جلسے میں جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ آج ہماری کلاس لگے گی۔ دارالقرآن زکریا میں پورے سال درسگاہوں میں بچوں کی کلاسیں لگی، آج ہماری کلاس لگے گی، کلاس میں شرکت کی نیت سے آیا کرو۔
اور اگر کسی جلسے میں آپ نے 5 گھنٹے دیے، 5 گھنٹے دیے آپ نے، بات ایک بھی آپ کو ایسی معلوم نہ ہو سکی جس پہ آپ عمل کریں، تب آپ کو حق ہے کہ آپ جلسے کے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم نے 5 گھنٹے آپ کو دیے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ کے جلسے سے نہیں معلوم ہوا، کام کرنے کا ایک ضابطہ آپ کے جلسے سے معلوم نہیں ہوا۔ آپ اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے اٹھا لیتے ہیں جہاں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، ان مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں جہاں تعلیم اچھی نہیں ہوتی، تو یہ جلسے والے بھی اٹھ جائیں جہاں ان کو سبق نہ دیا جائے۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ یا دین سیکھنے آئے ہیں نا؟ جب دین سیکھنے آئے ہیں تو کچھ ایسا سیکھ کر کے جاؤ جو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اسے برپا کرو، یہی آپ کا سبق ہے۔ تو آج آپ ایک سالانہ کلاس میں بیٹھے ہیں، جلسے میں نہیں، آپ کا سبق چل رہا ہے۔ درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو یہ چند مثالوں سے میں نے اللہ کا راستہ آپ کو سمجھایا، باقی ساری چیزیں اپنے ذہن پہ آپ خود لے آنا، اللہ کا راستہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ 3 عنوان یاد رکھنا، اللہ کی عبادت کرتے وقت، رسول کی سنتوں پہ عمل کرتے وقت، اور مخلوق کی خدمت کرتے وقت آپ کہاں؟ اللہ کے راستے میں۔ ان 3 باتوں کو جس وقت آپ سوچ لیں گے تو 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں آپ ہر وقت اللہ کے راستے میں ہوں گے، آپ کا ہر عمل آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پہ عمل ہو جائے گا، دوڑو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف، نماز پڑھ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کپڑے پہن کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کھیت کی طرف جاتے جاتے بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں، بازار میں، دکان میں جاتے جاتے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ سب کا مقصد عبادت اور نبی کی سنت اور مخلوق کی خدمت آپ کا مقصد ہے۔ اب ذرا شیطان کے راستے بھی بتا دیے جائیں، کیونکہ دوسرا راستہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے بس 2 ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ اللہ کے راستے پہ چلنا ہو تو عبادت کی لائن سے، اللہ کے راستے پہ چلنا ہو تو سنت کی لائن سے، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو خدمت کی لائن سے۔ پوری زندگی گھر گئی اس میں، بچا کچھ نہیں، 24 گھنٹے ہمارا وقت اللہ کے راستے میں گزرے گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے راستے میں تمہیں نہیں چلنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تم شیطان کے راستے پہ پہنچ جاؤ۔ جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ شیطان سے جا ملے گا، جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ شیطان سے مل جائے گا، جو اللہ کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے اللہ سے مل جائے گا۔ اب شیطان کے راستے کیا ہیں اس کو بھی بہت آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ اللہ کی عبادت کے خلاف اگر کوئی عمل کسی اور کی عبادت کے لیے کر ڈالا تو وہ شیطان کا عمل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو یہی تو سمجھایا تھا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کرو، عبادت ہوگی اللہ کی تو اللہ کے راستے میں، اگر شیطان کی پوجا کرو گے تو شیطان کے راستے میں چل پڑو گے۔ تو عبادت کی لائن سے جتنے کام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہمیشہ کرنا، غیر اللہ کے لیے نہ کرنا۔ ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں قرآن کے حوالے سے، جانور ہے حلال بکرا، بکرے کی مثال لے لیجئے، حلال ہے نا اس کا کھانا، شرط یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، یہ شرط ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ دونوں تعبیریں قرآن میں موجود ہیں۔ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اس کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، یہ حرمت کے تحت میں ہے۔ جانور تو حلال تھا، وہ حرام کیوں ہو گیا؟ بکرا تو حلال تھا، وہ حرام کیوں ہو گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کام تم نے غیر اللہ کے لیے کر دیا۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا اگر وہ اللہ کے لیے کرتے تو تم اللہ کے راستے میں تھے، اور جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ تم نے غیر اللہ کے لیے کر دیا، تو کس کے راستے میں پہنچ گئے؟ زور سے بولے، شیطان کے راستے میں پہنچ گئے۔ نماز اللہ معاف فرمائے صلاۃ غوثیہ ایجاد کر دی،
ہر نماز قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کی جاتی ہے. صلاۃ غوثیہ بغداد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی نماز غیر اللہ کے لیے پڑھے تو یہی نماز آپ کو شیطان کے راستے پہ ڈال دے گی. اب اپنے ذہن کے پردے پر یہ تمام عبادات لے آئیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب اگر کوئی قولی عبادت غیر اللہ کے لیے کر ڈالے، اگر کوئی فعلی عبادت غیر اللہ کے لیے کر ڈالے، اگر کوئی مالی عبادت غیر اللہ کے لیے کر ڈالے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہوگا یا شیطان کے راستے میں؟ وہ شیطان کے راستے میں ہوگا. نبی کی سنتوں کے متوازی غیروں کے طریقوں کو زندگی میں داخل اور شامل کر لیا، اللہ کے راستے میں ہوں گے یا شیطان کے راستے میں؟ آج ہمارے نوجوان بچے عجیب عجیب انداز کے بال رکھ رہے ہیں. ادھر سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ استرا چلا ہے، ادھر سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے استرا پھرا ہے، اور اوپر بالوں کا بڑا ڈھیر لگا ہے. یہ کون سا اسٹائل نکالا؟ اگر یہ نبی والا اسٹائل نہیں ہے تو جس وقت ایسی کٹنگ کرا رہے ہوں گے اس وقت اللہ کے راستے میں یا شیطان کے راستے میں؟ اور شیطان کا وہ تاج سر پہ رکھ کے جتنی دیر وقت گزرے گا وہ سارا وقت شیطان کے راستے میں گزرے گا، کیونکہ اسی کا تاج رکھ رکھا ہے سر کے اوپر. اب میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یہ مضمون آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. ایک ایک چیز سوچ لینا. یہ چہرے پہ آپ نے داڑھی رکھ لی نبی کی سنت کی پیروی میں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. اور منوادی یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کے راستے میں. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں، اور الٹے ہاتھ سے بغیر وضو کے کھانا کھا رہے ہیں تو شیطان کے راستے میں. لقمہ دونوں ہاتھوں سے اندر ہی جائے گا، پیٹ دونوں ہاتھوں سے بھرے گا، تو شیطان کے راستے میں. تو عبادات کی لائن سے جتنے کام ہیں وہ سب کس کے لیے کرنے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے راستے میں رہیں گے. عبادت کی لائن سے کوئی کام غیر اللہ کے لیے کر ڈالا تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ شیطان کے راستے میں. نبی کی سنتوں کے متوازی کوئی راستہ آپ لے آئیے، کوئی طریقہ آپ لے آئیے، کوئی زندگی کا حصہ اصول آپ لے آئیے، اگر وہ نبی کی سنتوں کے خلاف ہے تو پھر وہ شیطانی راستہ ہے. اپنے آپ کو اس سے بچا کر نبی والی سنتوں پہ لانا ہے، نبی والے راستے پر لانا ہے، تاکہ ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں. مخلوق کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہے، ماں باپ کا احترام کرنے کے بجائے ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو گالیاں بک رہے ہیں، ان کو مار پیٹ کے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال رہے ہیں. جتنی دیر تک یہ سارے کام ہوں گے اس وقت وہ کرنے والا کہاں ہوگا؟ شیطان کے راستے میں ہوگا. یہ اللہ کے راستے میں ہو ہی نہیں سکتا. بڑوں کا احترام کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں، بڑوں کی شان میں گستاخی کر دی شیطان کے راستے میں. چھوٹوں پہ آپ شفقت کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہیں، اور چھوٹوں پہ آپ نے ظلم کر ڈالا تو آپ شیطان کے راستے میں پہنچ گئے. بیوی یہ ایک بڑا نازک موضوع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. ہم باہر والوں کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتے. دوست آ گیا تو سب کچھ اڑا رہے ہیں، بڑے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اس کی بدتمیزی کو بھی برداشت کر رہے ہیں. اور جیسے گھر میں پہنچے شریک حیات سے مزاج کے خلاف ذرا سی کوئی بات پیش آ گئی، گالی گفتار مار پیٹ طلاق. کس راستے میں پہنچے؟ نبی علیہ السلام جو اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تو سلام کرتے. اس سنت کو اپناؤ. گھر میں داخل ہو گئے آپ اللہ کے راستے میں ہیں. گٹکا کھایا، پڑیا کھائی، بیڑی پی اور منہ میں بڑی بدبو ہے، یہ بدبو دار منہ لے کے بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اسے نفرت ہو گئی تو نبی کی سنت کو اپناؤ. اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو داخل ہوتے ہوتے اللہ کے راستے میں رہو گے. منہ صاف کر کے گھر میں جایا کرو. سلام کیا گھر میں ہیں اللہ کے راستے میں،
اور جاتے ہی گالیاں بکنی شروع کر دیں. وہ گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ہے وہ پھر شیطان کا راستہ. کچھ اصول میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. اب اسی کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیے. یہ ممکن ہے کہ چلتے چلتے پیر پھسلے اور ہم شیطان والے راستے پر پہنچ جائیں. دیر نہیں لگتی ہے. میں نے بتایا راستے دو ہی ہیں. اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں, ذرا سے پھسلے شیطان کے راستے پہ آ گئے. جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ ارے میں تو شیطان کے راستے پہ آ گیا, فوراً پڑھیے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفار کیجئے, لا حول پڑھیے, پھر آپ واپس آ جائیے اللہ کے راستے پر. فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہمیشہ اللہ کے راستے پہ رہیں گے, پھسلیں گے, بار بار پھسلیں گے. اللہ اس سے ناراض نہیں ہوں گے کہ پھسل گیا بندہ, پھسل کے توبہ کر کے پھر واپس آ گیا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو یہ تو مایوس نہ ہونا کبھی کہ میں تو پھسل جاتا ہوں. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں, بس نبی نہیں پھسلتے, رسول نہیں پھسلتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. باقی ہر شخص پھسل جاتا ہے. جو پھسلا شیطان کے راستے پہ گیا پھر واپس آ گیا توبہ کر کے, پھر وہ اللہ کی طرف چل پڑا, پھر وہ اللہ کے راستے میں آ گیا. تو ذہن یہ بنا لیجئے کہ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہمیں کس پہ چلنا ہے, اللہ کے راستے میں. اور اللہ کے راستے میں چلتے چلتے پھسل سکتے ہیں نا. بیٹھے ابا کا احترام, ابا نے پیسے نکالے اور دیے, بڑی خوشی کا ماحول, بڑا اچھا کام, اللہ کے راستے میں ہے. کیونکہ ابا کا احترام بھی ہے, ابا کی خدمت بھی ہے. اگلے لمحے میں ابا نے کہا کہ دیکھو تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو, مجھے اس سے بڑا افسوس ہے, اور فجر کی نماز پڑھا کرو. تو بیٹا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہوگا. اور لب و لہجہ اتنا گندا کر ڈالا اس نے کہ اللہ کا حکم نہیں مانا تلقین کے درجے میں, اور اپنے ابا کی شان میں گستاخی کر ڈالی. گستاخی کرتے ہی, ابھی تک تو تھا یہ اللہ کے راستے میں, گستاخی کرتے ہی تیز بول پڑا ابا کے سامنے, جھڑک دیا ان کو, اپنے ابا کو. کہاں پہنچ گیا یہ؟ شیطان کے راستے میں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ابا کو اور اما کو اف نہیں کہہ سکتے, ان کو جھڑک نہیں سکتے. اب جو بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف کرنے لگے, ان کے فیصلوں پہ احتجاج کرنے لگے, ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے خطاب کرے, یہ اللہ کے راستے میں ہے نہیں, اب یہ شیطان کے راستے میں آ گیا. تو گفتگو کرتے کرتے ادب احترام جب تک ملحوظ رہا تو اللہ کے راستے میں رہے, گستاخی ہو گئی تو فوراً کہاں پھسل کے پہنچ گئے شیطان کے راستے میں. تو کیا وہیں پڑے رہیں گے؟ کیا توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, ابا کو راضی کر لیجئے, اما سے معافی مانگ لیجئے کہ گستاخی ہو گئی, ماں باپ آپ کو معاف کر دیں گے, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. معافی مانگتے ہی آپ پھر اللہ کے راستے میں آ گئے. یہ زندگی بھر دشمن شیطان سے اتھل پتھل چلتی رہے گی. ایسا نہیں کہ ایک دن کا اس سے مجادلہ ہو, ایک دن کی اس سے جنگ ہو, یہ پوری زندگی اس سے جنگ چلتی رہے گی. لیکن اللہ نے اختیار اتنا دیا ہے کہ ہم اور آپ اگر چاہیں تو اپنا سارا وقت 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی ہم اور آپ اللہ کے راستے میں گزاریں. اس کا امکان ہے, اس کا اختیار ہے. اور کبھی پھسل جائیں اور شیطان کے راستے پہ چلے جائیں تو فوراً توبہ کر کے اللہ کے راستے پر آ جائیں. باقی مضمون آپ سمجھ لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سال تک یہ سبق صرف یاد ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے. حضرت خواجہ صاحب بہت صحیح بات کہہ گئے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.